اور جیسا کہ دستور ہے کہ تلاوت قرآن مجید کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سحر کو اٹھ کے زباں سے یہ کام لیتے ہیں، سحر کو اٹھ کے زباں سے یہ کام لیتے ہیں، خدا کے بعد محمد کا نام لیتے ہیں۔ آئیے تلاوت قرآن مجید کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا عزیزم سلیم مظہر سے کہ وہ مائک پر آئیں اور نعت پاک کے چند اشعار پیش فرمائیں۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ بنا کسی تمہید کے نعت پاک کا مطلع اور چند شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، سماعت کرنے کی۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے۔ ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت کر لیں۔ حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ اور آخری شعر سماعت کر لیں۔ آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند، آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند،
اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے، سبحان آپ اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ تھے عزیزم سلیم مظہر سلمہ، جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔